اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق والروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرعوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة المریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد خدا کے بعد بے مثل و مثال حسین کی آمد مبارک ہو خدا آپ سب کو مبارک کرے کیونکہ حسین اپنے فضائل سے بھی افضل ہے جی فضائل سے، اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، نہ خطابت بادشاہوں کے لیے زیبا ہے، حق اور سچ ہی کہنا چاہیے کیونکہ آنے والا سچائیوں کے خالق کا سچ ہے۔ سمجھ رہے ہیں سچائی؟ دیکھیے، یا تو اجتماعی جشن منائیے، ٹھیک ہے نا، یا پھر مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جو گزارشات پیش کروں اگر اتنی ہی اس پہ تفکر اور فکر کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے اس ذکر کو جشن کا نام نہیں دینا چاہیے۔ جشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بدن کی قید کو توڑ کر آپ کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئے۔ یہ مطلب ہوتا ہے سرکار، یہ جشن کا مطلب حیدری یا آئلی سرکار۔ حسین پر خوش ہونا سیکھیے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ذریت شاہ جی کی طرح سریلا ہو جاؤں تو معاف کر دیجئے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی پیک ملی ہے وہی آپ کی خدمت میں گزارش کر سکتا، لیکن چہرے خوش چاہیے۔ داد بھلے نہ دیجئے، نعرے بالکل نہ لگائیے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، قرآن آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے سرکار، تو میں آپ کا قرآن ختم نہیں ہوگا،
اور زبردستی کی عبادت ہوتی نہیں کہ میں آپ کی گردن دبوچ کے کہوں کہ نہیں بھائی ہر قیمت پہ رہ گیا درود، تو میں تو آپ سے وہ بھی نہیں کہوں گا کہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا 2 شیطان ہیں، ایک اعوذ باللہ اور لا حول والا سے بھاگتا ہے، اور جو انسانوں میں نظر آنے والا شیطان مجھ پہ درود پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں جب تک یہ A to Z سارے چہرے مجھے کھلے ہوئے مسکراتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، میں اسی طرح کی باتیں کرتا رہوں گا۔ ایسا بھی میں گیا گزرا نہیں ہوں کہ مجھے اردو ادب نہ آئے، تو میں جملے کہتا رہوں گا، یہ کون سی بات ہے؟ وہ بھی مدح سے رائی تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنی گزارشات پیش کروں وہ جشن کے ضمن میں آپ کی روح کے لیے اطمینان کا باعث بنے، تو میرے آنے کا فائدہ ہے، نہیں تو اگر صرف نگ پورے کرنے ہیں تو معافی دے دو بے ایک ذاکر ایک مولوی دا کمبینیشن کہ جی یہ ہونا چاہیے۔ مسکراتے رہیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم خوشیاں ہیں، لیکن جتنی ہیں سب عرشی ہیں۔ سب عرشی، اللہ اکبر، سب عرشی ہیں۔ اسی لیے لیکن آج کا جو ذکر ہے، یہ جو آج کا جشن ہے، یہ میں ایک تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تمثیل کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی ایک نبی گزرے ہیں، نوح نام ہے ان کا، لاکھوں سلام ہو ان پر، اللہ کے نبی ہیں، اولے العزم ہیں، اولے العزم ہیں۔ رسول خدا سے پوچھا گیا مولا یہ اولے العزم نبی، نبیوں میں، انبیاء میں، صاحب شریعت میں، صاحب کتاب میں، یہ اولے العزم کیوں ہیں؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا ابا ذر، یہ 4-5 جو اولے العزم کی فہرست ہے نا، بعضوں نے کہا 4 ہمارے بھائیوں نے، بعضوں نے کہا 5، ٹھیک ہے نا، بہرحال اولے العزم لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مالک نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا ابا ذر، یہ جو اولے العزم نبی ہے نا، یہ اس لیے اولے العزم ہیں کہ اللہ نے انہیں میری بیٹی کا نام لینے کی اجازت دی تھی۔ سمجھ، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یہ حدیث زمانہ صادق میں آئی، اور مفضل ہاتھ جوڑ کے پوچھنے لگے مالک یہ حدیث پہنچی ہے کہ اولے العزم نبی اس لیے اولے العزم ہیں کہ سیدہ کا نام لینے کا انہیں حق دیا گیا تھا بادشاہ، لیکن ہم تو بے دھڑک نام لیتے ہیں، ہم رسول اللہ کی امت بے دھڑک نام لیتے ہیں، بس چہرے کا رنگ وجہ اللہ کا تبدیل ہوا۔ کہا مفضل ایسی بات نہیں کہ تمہیں بے دھڑک اجازت ہے، نہیں، یہ تمہارے وقت کے امام کی برکت ہوتی ہے کہ تم نام لیتے ہو۔ سمجھ رہے نا، سمجھ رہے نا، یہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ تمہارا تقویٰ نہیں ہے، یہ تمہارا زہد نہیں ہے کہ تم حضور کی بیٹی کا نام لیتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نوح نبی، میں تمثیل سے جانا چاہتا ہوں، جتنے بہت کم وقت لوں گا آپ کا۔ وہ 2200 سال اپنی قوم میں رہے، 1900 سال تبلیغ کی، روز پتھر، زخم، پتھروں کے ڈھیر میں بند، حتیٰ کہ شام کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے، پتھر ہٹاتے، اپنے پروں کو مس کرتے، نبی ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے کہا نا میں تمثیل سے جانا چاہتا ہوں، جیسے جانا میں بہت آگے چاہتا ہوں، یہ طے ہے، کیونکہ میں آپ
آپ کے رویوں کی وجہ سے اپنی عبادت چھوڑ نہیں سکتا. سمجھ رہے نا, کیونکہ آپ اپنے رویے کے جواب دہ ہیں اور یہاں بیٹھ کے میں اپنی بات کا ذمہ دار. ٹھیک ہے نا, تو اپنی اپنی عبادت ہے, مجھے اس طرح سے کرنی ہے, آپ کو بیٹھ کے کرنی ہے, سن کے کرنی ہے. جبریل پر لگاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا. یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب زمین کا معصوم زخمی ہوتا تھا, آسمان سے معصوم اترتا تھا. اللہ اکبر. بس آج جو حسین آیا تو اصول بدل گیا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا, یہ سمجھ رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اصول یکدم بدل گیا. پہلے زمین کے زخمی معصوم کے لیے طبیب ادھر سے آتا تھا, حسین کے آتے ہی اصول بدلا. اب وہاں کا معصوم یہاں. اللہ اکبر. سمجھ رہے, اب وہاں کا زخمی اب وہاں کا پجتن پاک کے مکمل ہوتے ہی. لیکن اب یہ فرشتہ جس کا تذکرہ ہو گیا ہے, کرنا نہیں چاہ رہا تھا, ہو گیا ہے, یہ تو اخروی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں نا, اس زمانے سے جسے ہم نے دیکھا نہیں. یہ وہاں رہتا ہے نا, اخروی زمانہ. پکی بات ہے, اخروی زمانے میں جس سے ہمارا ابھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, یہ ہے وہاں کا. اور اسے سزا کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یعنی خدا کے مطلوب کو لطف کی بات یہ ہے, رسول نے کہا جھولے سے مس کرواؤ, یہ نہیں کہا کہ باذن اللہ. کیوں کہ نبی جانتے تھے کہ حسین خود ہی اذن اللہ ہے. اب وہاں کا مطلوب یہاں ٹھیک ہونے لگا, زمانہ بدل گیا, قانون بدل گیا. تو یعنی سمجھ میں آیا کہ حسین کی آمد سے بہت سارے قوانین بدلتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت سرکار حذیفہ نے پوچھا تھا, مولا کیا نبی افضل ہے یا جبریل علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا نبی افضل ہے. کہا مالک ہم نے تو آج تک یہی سنا کہ نوح نبی تھے, اولے العزم تھے, لیکن انہیں سرکار جبریل پر مس کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو نبی افضل ہوا یا جبریل؟ مسکرا دیے علی. فرمایا کیا مس کرتا تھا؟ کہا مولا پر مس کرتا تھا. کہا جانتے ہو رسول اللہ سے نہیں سنا کہ جبریل کے پروں پر میرا نام لکھا ہے؟ اللہ اکبر. جیتے رہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. سمجھ رہے ہیں نا, گزارش پہنچ رہی تھی. ہاں اس کے دونوں پروں پہ میرا اور رسول اللہ کا نام لکھا ہے. وہ مس کرتا تھا, وہ جبریل کے پروں کی برکت نہیں تھی, کیونکہ اس کے پروں پر. اور اگر دل دھڑک رہا ہو تو قطرۃ من بہار پڑھ لیجئے گا. سید احمد مستنبت انہوں نے روایت لکھی, بلکہ وہ کلمہ بھی لکھا کہ ایک پر پہ کیا لکھا ہوا ہے, ایک پر پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو میں تو صرف تمثیل کی حد تک, تمثیل کی حد. اب سنو, جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ مریم کی, کمال آیت کریمہ, خدا کا جاہ و جلال ہے یہ آیت. مالک کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا یملکون الشفاعت,
اے رسول انہیں کہو کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے شفاعت کرے؟ لا یملکون الشفاعت، کس کی مجال ہے؟ میرے سامنے کس کی جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے بات کرے؟ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ، کسی کی جرت نہیں۔ لیکن اے رسول، لہجہ بدل گیا، اے رسول ہاں ہاں اللہ ہاں اے میرے نبی، کسی کی مجال نہیں میرے سامنے کوئی شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے، الا من اتخذ، ہاں اتنا ضرور ہے اس کو اجازت ہے عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ رکھا ہے۔ یہ قرآن کا تیسرا عہد ہے، پہلا مومنین کے ساتھ یوم العصر کا عہد، پھر میثاق نبیین کا عہد، اور یہ تیسرا جس میں کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ رکھا ہے، یعنی مجھے اس کی کیا کہنا عظمتوں نے، مجھے اس کی عظمتوں نے مجبور کر دیا ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اب اس فکرے کو نہ پکڑ لینا، قبلہ نجفی صاحب نے کہا تھا اللہ مجبور ہو گیا ہے۔ او بھائی، اردو میں وہ لفظ کہاں سے لاؤں جو شرک سے باہر ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا حضور؟ تو معاف کر دیجئے گا، اردو کی کوتاہی ہے، میرے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو حسین ابن علی کے فضائل جو اپنے فضائل سے افضل ہے اور آج فضائل پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ تم نے حسین کی شخصیت کو فضائل کے دائرے میں گھیر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے حسین کے فضائل پر حجابی توحید کے حجاب دے دو اور پھر دیکھو حسین کون ہے۔ جب بھی مانو گے فضائل سے مانو گے، وہ فضائل، ان کے فضائل تمہیں منوانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ انہیں فضائل عطا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی بخشش کا سکون رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ تو میں برملا کہہ رہا ہوں، میں نہیں پڑھنا چاہتا فضائل، تو کیا پھر میں بطور انسان، چھوڑیے کہ میں ایک عالم دین ہوں، کس کی مجال جو یہاں بیٹھ کے کہے میں عالم دین ہوں؟ اس منبر معصوم پر بیٹھ کے اگر کسی نے کہا کہ وہ عالم ہے تو وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ یہ مشکل مقام ہے، لیکن میں حسین کو آج کی رات بطور انسان سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صرف مومنوں کی میراث تھوڑی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں خدا پر انسان کے آخری فکر کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسین کی سیرت میں اب گھبراؤ یا جو مرضی کرو، بارہ جملے تو میں عرض کروں گا اور وہ بطور انسان عرض کروں گا۔ حسین اگر موشن انسانیت ہے تو کبھی انسانوں کی طرح بھی حسین کو مان کے دیکھو۔ حسین اگر نجات دہندہ ہے تو پھر ایک مظلوم قوم کی طرح حسین کو مان کے دیکھو۔ کیا بات ہے۔ حسین وہ فقیہ ہے، مجھے نہیں پتا اس نے کیا فتوے دیے کہ نہیں، لیکن وہ اتنا بڑا فقیہ ہے کہ اس نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حسین وہ ہستی ہے۔ تم نے حسین کو مظلوم کہا،
تو پھر یہ بھی عملی زندگی میں یاد رکھنا کہ جب تم ظلم کرو گے تو حسین تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. معاف کر دیجئے گا، وہ آپ نے ذریت عمران صاحب سے سن لیا ہے سارا کچھ تو آپ نے خوش ہو لیا، لیکن میں فضائل نہیں پڑھنا چاہتا. میں حسین کی شخصیت کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں حسین کو ادراک انسانیت سے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھنا، ادراک انسان کی دو ہی آنکھیں ہیں، ایک ابو ذریت، ایک سلیمانیت. جب تک تمہاری آنکھیں ابو ذر جیسی نہیں ہوں گی، سلیمان جیسی نہیں ہوں گی، تم حسین کو پہچان ہی نہیں سکتے. اسی لیے سلیمان نے ایک دن موقع، کیا سلیمان کو میں کیا آپ کو کیا عرض کروں، حد ہے، انسان ہے سلیمان، ما فوق البشر نہیں ہے. لیکن ان کے لیے مولا نے فرمایا سلیمان وہ مومن حق ہے کہ مجھ علی کے فضائل کا سمندر ایک گھونٹ میں پی جاتا ہے. تم تو فضائل علی کے سمندر میں ڈوبنے اور ترنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو. بادشاہ کہہ رہے ہیں پی لیتا ہے، پی لیتا ہے ایک گھونٹ میں. کیا فرق ہے ابا ذر کے 9ویں درجے میں اور سلیمان کے 10ویں درجے میں؟ کیا فرق ہے؟ سرکار کوئی ایمان کی سیڑھیاں نہیں ہیں کہ جس پہ کوئی 9ویں پہ بیٹھا ہے کوئی 10ویں پہ بیٹھا ہے. تو پھر میں 9ویں والے کو مکسر کیوں نہ کہوں، 10ویں والے کو غالی کیوں نہ کہوں؟ پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے. او بھائی، علی کے لیے نہ کوئی غالی ہے نہ کوئی مکسر ہے، بس ملت رسول اللہ میں صرف دو ہی فرقے ہیں، ایک مومن ایک منافق. سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ علی کے مومن ہیں یا آپ منافق ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی بحث ہے ہی نہیں. اب وہ سلیمان ایک دن موقع پا کر حسین کو تنہا، جب حسین سورہ کوثر جتنے تھے، اللہ اکبر سرکار. ابھی تو میں ابتدائی اور انشاءاللہ وقت کے اندر، مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا پچھلی دفعہ آپ نے کوئی گھنٹہ سفر 1.5 گھنٹہ پڑھ دی، اتنی لمبی 2 گھنٹے پڑھ دی، اتنی لمبی نہ پڑھنا. کیا اتنی لمبی جناب قبلہ؟ اچھا سرکار، ہاں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میرے جانے کے بعد یہی کہتے کہ جناب قبلہ نجفی صاحب نہ بلاؤ، 2 گھنٹے گلنا کرتا ہے. تو بھائی میں کون سے اپنے بابا کی کرتا ہوں، لیکن کیونکہ مزاج نازک ہیں، کمال ہیں، نزاکتوں کے ساتھ حسین کی جبرویت سننے آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار کمال ہے، کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں. ہاں اتنے نزاکتوں میں کیسے پڑے بندہ حسین. علی 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 علی. میں آپ کی قدم بوسی کو آیا، آپ کی زیارتوں کے لیے آیا، مالک کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آیا. جی جی، اور بالکل اس خوشی میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ آدھا گھنٹہ ہی سن لیں، لیکن سنے صحیح، لیکن میں فضائل نہیں پڑھوں گا، مجھے آتے ہی نہیں. اور یہ میں نے نہیں کہا، حسین بادشاہ کے ظاہری، جب حسین امامت کو عزت بخش رہے تھے، اس زمانے میں
حسین بادشاہ کافی سے لے کے قطرۃ المنبہار، یہ ساری کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے، سب میں لکھی ہوئی یہ حدیث کہ امیر المومنین کے بعد حسن کا زمانہ، اور حسن کے بعد پھر حسین بادشاہ کا زمانہ کا۔ حسین بادشاہ کے زمانے میں ایک علمی عربی جماعت آئی اور انہوں نے آ کے کہا مولا ہم آپ کے فضائل سے واقف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی زبان سے آپ کے فضائل سنیں، ہمیں حسین بتائے کہ حسین کیا ہے۔ پھر میں سلیمان والی حدیث کی طرف لوٹتا ہوں، لیکن اتنی بات سن، وہ عربی کے امام نے ان کو طرف دیکھ کے کہا دیکھو میرے فضائل کوئی برداشت نہیں کر سکتا، حدیث میں لکھا ہوں۔ اب میں ایسا گیا گزرا تو ہوں نہیں، نہ آپ مجھے اتنا انڈر اسٹیمیٹ کریں کہ میرے منہ میں جو آئے گا میں کہہ دوں گا، نہیں سرکار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ مجھے پتا ہے سب احتیاطوں کا، ہمیں پتا ہے کہاں ہم نے نعت پڑھنی ہے، کہاں ناد علی۔ جانتے ہیں اسی لیے عرض کر رہا ہوں خدمت میں، حسین بادشاہ نے خود کہا کہ میرے فضائل کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، تب امام نے کہا اچھا ایسا کرو، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے نا، زہد و تقوی والا ہے، عبادت گزار ہے، اسے میرے پاس بھیجو۔ انہوں نے ایک نوجوان کو منتخب کیا کہ یہ ہماری قوم میں سب سے بہترین لڑکا ہے، اسے پیش کیا۔ سرکار نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور ایک مسجد نبوی کے ایک کونے کی طرف لے گئے اور اس کی کان میں کوئی سرگوشی کی۔ وہ نوجوان اسی وقت بوڑھا ہو گیا، کبڑا ہو گیا، اور بجائے سیدھا چلنے کے پچھلے پاؤں الٹا چلنے لگا۔ اس جماعت نے جو اپنے نوجوان کی حالت دیکھی تو کہنے لگے مولا یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے نہیں کہا تھا انسان میرے فضائل نہیں اٹھا سکتا۔ نہیں اٹھا سکتا فضائل، فضائل نہیں اٹھا سکتا سرکار۔ کہا مولا یہ بھی حدیث کا حصہ، میں کیوں حدیث سے ہٹوں گا جب میرے پاس حدیث موجود ہے؟ کہا لوگوں نے رونے لگے، مولا یہ نوجوان بچہ تھا۔ کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا۔ کہا سرکار اب کیا ہوگا؟ تب حسین نے ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے، آؤ میں دعا مانگوں کہ اللہ اس کی یادداشت ختم کر دے تاکہ یہ بھول جائے میں نے اپنے بارے میں کیا کہا تھا۔ امامت ظاہری کے زمانے کی بات ہے، اور سرکار نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا کرو کہ یہ میرے بارے میں بھول جائے۔ تو جو چیز حسین نے خود بتلائی ہے کہ انسان کو میرے فضائل دیے ہی نہیں گئے۔ آپ کہیں گے قبلہ اتنا بھی زور آزمائی نہ کیجئے، کیا یہ فضیلت نہیں؟ کیا یہ فضیلت نہیں؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اور یہ دیکھ لیجئے فکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ سب کچھ ایسے ہی رگڑ دینا چاہیے۔ اللہ کا رسول کس وقت یہ حدیث ہوئی تھی؟ جب رسول معاد پہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پڑھی اس حدیث کے بارے میں کہ یہ کب رسول اللہ نے کہی، کس موقع پہ کہی، کیوں کہی؟ بھائی صحابہ رضوان اللہ بیٹھے تھے اور معاد پہ بات ہو رہی تھی، جنت دوزخ ہر چیز پہ۔ اتنے میں دونوں شہزادے آ گئے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ جس جنت کے بارے میں بتا رہا تھا نا، حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین کی فضیلت نہیں، جنت کی فضیلت ہے کہ یہ سردار ہیں۔ سرکار جنت کی عظمت بتا رہے ہیں کہ جنت کتنی حسین ہے، اس کے سردار یہ دونوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے قبلہ یہ حدیث نہیں، حسین منی وہ انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ معاف کیجئے رسول اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہاں سرکار اپنے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اور اس دوران آپ نے حسین کو اٹھا کر دکھایا کہ یہ دلیل توحید ہے۔
اور اس کے بعد جب زانو پہ بٹھایا تو کہا حسین منی وانا من الحسین. آپ کہیں گے کیا مصباح الہدایہ اور سفینۃ النجات والی حدیث نہیں موجود ہے؟ ہاں یہی کہیں گے نا آپ. میں آج گنوا دیتا ہوں آپ کو کتنی زبانی یاد ہے، اور جہاں آپ رک جائیں گے نا پھر میں بتاؤں گا حسین کون ہے. ہاں ذرا آئیے تو صحیح، آج ذرا جشن ہے تو وہ آئیے نا آج ذرا دیکھتے تو ہیں نا کہ فکر انسان کی 1500 سال بعد 1500 سال بعد کے انسان نے حسین کو کیسا پایا. میری گفتگو کا محور آج آپ سے یہ ہے، پڑھوں گا تو صحیح میں میلاد، لیکن دین زبان کا چسکا نہیں ہے. لطیفے سننے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بچہ لطیفے سنا دو، لیکن اگر حسین سننا ہے تو پھر جاگیے. اگر جشن منانا ہے تو فلسفے کی سختیاں آپ پر نہیں گرانی، اس فلسفے کو موم کی طرح کرنا ہے تاکہ پتہ تو چلے 1500 سال بعد انسان جو محفل لگا کے بیٹھا ہے حسین کے بارے میں، تو یہ اتنے زیادہ اذہان مبارکہ یہ حسین کے بارے میں آخر سوچ کیا رہے ہیں. کیا سوچا ہے آپ نے حسین کے بارے میں؟ حسین کون ہستی ہے؟ آپ نے کہا وہ دلیل توحید ہے، تو میں پوچھتا ہوں حسین کے کون سے کردار سے آپ کو اللہ سچا لگا؟ لاؤ نا حسین کی سیرت جو تمہارے پاس ہے، لاؤ، پتہ تو چلے میری قوم کے پاس سیرت حسینی کتنی ہے. حسینی بننا ہے نا آپ کو، تو آپ مجھے بتائیے حسین اور حسینیت میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. حسین عصر عاشور تک حسین ہی رہا، اس میں تغیر واجب ہی نہ تھا، لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی حسین حسینیت میں ڈھل گیا. حسین اور حسینیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا سرکار؟ تو ذرا آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. سب عرفا نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ کا مصداق حسین ہے. حسین ایسا ہے جس نے خدا کو، اور اس پہ ایک عرفانی تمثیل سنیے، عجیب ہے. کہا خدا نے ایک دن، پتہ نہیں جب دن نہیں تھے، جب دن نہیں تھے، خدا نے محفل لگائی. تمثیل سنیے گا ذرا، شاید حسین سمجھ میں آ جائے. ہے تو انہونی بات لیکن کچھ تو ہدیہ کروں. کہا کوئی ہے، سارے نبی کھڑے تھے، سارے نبی کھڑے تھے تاکہ اس آیت کریمہ کی شرح ہو جائے. سب نبی کھڑے تھے، سب معصوم کھڑے تھے. پروردگار نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو میری مخلوق کے گناہ خریدے؟ آؤ 1500 سال بعد کا انسان معاشی گتھیاں الجھاتے اپنی شکل بگاڑ بیٹھا. اس انسان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی صدی میں ہماری صدی کے لوگوں کو لکھا جائے گا کہ کیونکہ حسین ہر زمانے کا اور ہے، ہر صدی کا اور ہے. پچھلی صدیوں کا حسین آج جیسا نہیں ہے، اور اگلی صدیوں میں حسین کی نئی شان ہوگی. تو کہا کوئی ہے میری مخلوق کے گناہ خریدے، میری مخلوق کے کوئی گناہ خریدے. اللہ اکبر. تب حسین آگے بڑھے. مالک منہ مانگی قیمت دے کے تیری مخلوق کے گناہ خریدتا ہوں، منہ مانگی قیمت دے کے. اس
اسی لیے اب تم امام کا ایک قول سنو. بادشاہوں نے فرمایا کہ پوری کائنات حسین کی آمد پر خوش تھی ماں سوائے ابلیس کے. وہ اپنے چیلوں سے کہہ رہا تھا جب انہوں نے کہا استاد تو مایوس کیوں ہے, ابلیس نے رو پیٹ کر کہا وہ آ گیا ہے جو انہیں جہنم جانے نہیں دے گا. اللہ سمجھ گئے, اللہ سمجھ رہے سرکار. بسم مردہ کا ابلیس مایوس ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو وعدہ کیا تھا تیری جہنم کو بھر دوں گا, تیری جہنم کو بھر دوں گا, اور کہا میں تو وعدہ کر آیا تھا کہ اس کی جہنم انسانوں سے بھر دوں گا, ہر کسی کو گمراہ کروں گا, صراط مستقیم کے قریب بھی کسی کو نہیں آنے دوں گا. لیکن یہ حسین آ گیا ہے, یہ اب کسی کو جانے نہیں دے گا, یہ کسی کو جہنم جانے نہیں دے گا. تو حسین وہ خریدار. اب مجھے بتاؤ کائنات میں اللہ کی ہر مخلوق گنہگار ہے یا نہیں؟ میں آپ سب ہم سب گنہگار ہیں کہ نہیں؟ تو بطور گنہگار ہم ملکیت ہیں اللہ کے بعد حسین کی. ہائے ہائے, میں کیا جشن پڑھوں, میں کیا کہوں. اللہ اللہ ہم سب گزارش پہنچ رہی ہے نا. تو جو اتنی بڑی ہستی جس کی ملک ہیں ہم, جس نے ہمیں خرید رکھا ہے خدا سے کہ مخلوق تیری, لیکن تو نے مجھے سردار جنت بنایا, تو جنت میں خال خال مومن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا؟ یقین کرو یہ محمد والے محمد کی برکت ہے کہ انہوں نے پسند کیا زمین پر آنا, ورنہ جنت ویران اور جہنم آباد ہوتی. ہائے ہائے, سمجھ لینا, شکر کرو حسین سبب آبادی جنت بنا. ہائے 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 سرکار پتن حیدری سرکار جشن ہے, اور میں کسی بھی مومن کو دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ تمام کم از کم مسکراتے رہیے. میں تو آپ کے فائدے کی باتیں آپ کو کہ حسین کا فیض کتنا ہے. حسین کا فیض بغیر جنس کے ہے. اس کے در پہ فرشتہ چلا جائے تو بھی معاف, انسان چلا جائے تو بھی معاف, جانور چلے جائیں تو بھی معاف, کلمہ پڑھنے والا چلے جائے تو بھی معاف, کوئی نہ پڑھے تو بھی معاف. اللہ اکبر. حاجتیں پوری کرنے پہ آئے تو نانے کے مقابل کبھی نہیں کہا کہ لوح محفوظ میں بیٹے نہیں تو میں, نانا نے کہا نہیں تو میں کہہ رہا ہاں. یہ کس نے مقابلہ کروایا؟ خدا کے لیے. راہب اور راہب میں فرق ہے. پھر اس پہ دشمنی اہل بیت میں بھی بحثیں ہونے لگی. راہب تو شادی نہیں کرتے. او بھائی راہب آج بھی یمن میں نام ہے. آبشار کی آواز, سریلی آواز کو راہب کہتے ہیں اور راہب پادری کو کہتے ہیں. وہ یمنی سردار تھا راہب, اور وہ آیا تھا, شاعر تھا بڑا, حضور کے بارے میں سن کے اپنی بیوی فائزہ مصری کے ساتھ مدینے آیا تھا, اور بڑا شاعر تھا. حسین نانا کی جولی میں بیٹھے ہوئے تھے تو
اسے پوچھا اے راہب چچا سنا ہے آپ بہت بڑے شاعر ہیں اور زبان کے شاعر ہیں، فعل بدیہ کہتے ہیں، میرے نانا کا چہرہ دیکھ اور مصرے کائنات کے۔ راہب نے جو چہرہ دیکھا بس اس سے مصرے ہو گئے۔ اب وہ مصرے بالکل تمہیں نہیں سناؤں گا کیونکہ آپ جشن میں تو آئے نہیں۔ بس وہ مصرے کہتا رہا، حسین نانا کا صدقہ اسے اولاد کی دعا دیتا رہا۔ بس کہانی جو بن گئی، پھر جس کے جو ہاتھ آئی ہے، یہ بھی نہ سوچا کہ توہین رسالت بس ذمہ حسین، نعوذ باللہ۔ نانا کہہ رہا نہیں ہے، حسین کہہ رہا ارے کلو نا محمد، ایک ہی مشیت ایک ہی ارادہ۔ اب اس بحث کو چھوڑ دیجئے، مہربانی کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ محمد والے محمد سے اگر دشمنی نکالنی ہے تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ گیا۔ یہ فالتو بچوں کو کیا دے رہے ہیں آپ 14ویں صدی میں، بجائے انہیں معرفت حسین دینے کے کہ حسین آخر ہے کون۔ اسی پہ الجھے ہوئے راہب نو پتر دیتے سی کہ راہب نو پتر نہیں سی دیتے۔ میں جہاں جاتا ہوں چٹا جاتی، راہب کو پتر دیتے سی کہ راہب نو پتر نہیں سی دیتے سی۔ اور وہ پوری کائنات کی مخلوق کی وجہ تخلیق ہے۔ تسی ستا پتران نو روندے پھر دے ہو۔ حسین نہ ہوتا تو انسان مردہ ہوتا۔ اس نے ہر انسان کو زندگی دی ہے، تسی ستانوں کی کرنا ہے؟ تم خود کس کے صدقے میں آئے ہو؟ علت کائنات ہے حسین، نہیں علت کائنات نہیں، معدن اور رسالہ ہے، فخر انبیاء ہے۔ یہ فخر انبیاء کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ فخر کیا ہوتا ہے؟ 20 دفعہ مجھے کہا گیا عنوان ہے فخر انبیاء، ایسے ہی تھا؟ سبحان اللہ، چھوڑیے فخر انبیاء تو پیچھے پڑھوں گا نا، پہلے مجھے فخر کے معنی بتائیے۔ فخر کیا ہوتا ہے؟ آپ تو فخر کو مترادف لیتے ہیں تکبر کے، بڑا فخر کردہ پھردہ، کمال ہے، آپ نے عنوان رکھا اور اس کا مفہوم نہیں جانتے۔ آپ تو فخر کا معنی لیتے ہیں تکبر، یا پھر فخر کا معنی لیتے ہیں جو چیز دوسرا نہ کر سکا ہو کوئی ایک بیچ میں سے کر دے، تو آپ اسے فخر کہیں گے۔ یہ ہیں کلو نا محمد، ان میں مجھے فخر کر کے دکھاؤ۔ ہائے ہائے، ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے جو ہم معنی سمجھ رہے ہیں وہ فخر انبیاء کا معنی ہے ہی نہیں۔ فخر انبیاء کا معنی ہم یہ کیوں کہتے ہیں زیارت میں السلام علیکہ یا وارث الانبیاء؟ انبیاء کی وراثت سب سے بڑی کیا تھی؟ توحید۔ انبیاء کی بتائی ہوئی توحید کا وارث ہے حسین، اور جو وارث ہوتا ہے نا وہ عطا کی منزل پہ ہوتا ہے، یعنی نبیوں نے کسی نہ کسی مقام پہ حسین سے توحید سیکھی ہے۔ سرکار ہاں اب کہو فخر انبیاء، اب کہو کہ حسین کی عظمت اتنی، سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ ایسی تھوڑی ہوتا ہے، نہیں میری جان ایسے نہیں ہوتا۔ حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حسین جتنا سمجھ میں آئے گا نا خدا اتنا ہی ایک نظر آئے گا۔ کیا بات ہے۔ حسین کہاں ظاہر ہوا تھا؟ صبحات جبروت میں۔ او میرے سیدھے سادھے بھولے مومن، او میرے بھائیوں، اگر حق ادا یہاں بیٹھ کے نہیں کروں گا
تو مالک قبر میں آئیں گے بھی نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. وہ کہیں گے جو فریضہ دیا تھا تمہارے ذمہ وہ ادا نہیں کیا، کیسے آنا ہوا ادھر؟ حسین تم پر وہ الہی صحیفہ ہے جسے ہر قیمت پہ تمہیں پڑھنا ہے، ہر قیمت پہ انحراف نہیں ہو سکتا. دیکھ لو فضائل کے بغیر حسین پڑھ رہا ہوں کیا کہنے. اور تم حسین کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، نہیں اٹھا پا رہے. مجھے پتا ہے میں اندھا تھوڑی ہوں، اندھا تھوڑی ہوں، آپ بوجھ نہیں اٹھا پا رہے. خدا کی قسم کاش میں بھول جاؤں جو حسین مجھے بادشاہوں نے بھیک میں جو سنایا، سکھایا، سمجھایا. کیسے بھول جاؤں؟ حسین بادشاہ ابھی خوش ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، وہ بھی کام پورا ہو جائے گا. بس 2 منٹ مجھے دیجئے. اور میں ویسے بھی کیونکہ اعتراض ہوا تھا کہ لمبی مجلس پڑھتے تو مجھے وہ بھی غصہ ہے. خدا آپ کو سلامت رہے. اللہ اکبر. بس اب خوش ہو جاؤ، مڑو میں تمہیں اس مسئلے سے نکالوں، اس پریشانی سے نکالوں. کہاں فلسفے کی میں نے بحث چھیڑ لی، خوش ہونے کے لیے آپ آئے تھے، میں کہاں بتانے لگ گیا حسین شناسی. لیکن اتنا تو بتاؤ، کربلا میں جو حسین کے ساتھی تھے جتنے بھی تھے کیا سارے نمازی نہیں تھے؟ سب کو وضو آتا تھا، سب کو فقہ آتی تھی، سب کو حج آتی تھی، سب نے قرآن پڑھا ہوا تھا، سب کو دین اسلام کا پتہ تھا، ختم نبوت پہ ایمان رکھتے تھے، ولایت علی کو مانتے تھے، صحیفہ قرآنی کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، سارے کام کرتے تھے نا جو ایک مومن اور مسلمان کو کرنے ہیں نا. تو یہ سارے حسین کے پاس کیا نماز سیدھی کرانے کے لیے آئے؟ کیا وضو سیدھا کرانے کے لیے آئے؟ کیا مناسک حج پوچھنے کے لیے آئے؟ نہیں، یہ خدا پرستی میں نہیں آئے، حسین پرستی میں. سمجھ کیوں کہ انہیں پتا تھا کہ حسین پرستی ہی توحید پرستی ہے. تو مجھے نہیں پتا آج کون حسین پرستی میں آیا. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ حسین کیا فقیر نے نہیں کہا حقہ کے بنا لا الہ، آج تو حسین. تو میں نے کون سی انہونی بات کر دی؟ میں نے بس لفظ ہی بدلے، مفہوم تو وہی ہے کہ لا الہ کی بنا ہے، یعنی حسین کے بغیر لا الہ الا اللہ مانے ہی نہیں دیتا. ہے ہی نہیں. تو حسین پرستی میں اگر آئے ہو تو پھر حسین کو جاننا بھی واجب ہے، حسین کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، حسین کو جاننا ضروری ہے. ہاں وہ تو آج جشن ہے اس لیے عزاداری پہ بات نہیں کروں گا، ورنہ یہ کتنی قیمتی شے ہے. رسول سے پوچھا جانے لگا سخی بادشاہ مالک یہ حب علی کیسے بڑھائے انسان، کیسے ملتی ہے؟ مسکرا دیے رسول اللہ، فرمانے لگے او علی کے دیوانوں سنو، یہ کوئی بڑھانے سے بڑھتی نہیں ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا ایک خزانہ ہے. حب علی ایک خزانہ ہے. کہا سنو، اللہ اسے رزق کی طرح نازل کرتا ہے، جیسے تم شدت سے رزق مانگتے ہو نا ویسے ہی شدت سے حب علی مانگو. سمجھ رہے ہیں؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. علی
مولا حب علی کا اجر جنت، فرمایا صرف جنت. ہائے 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 ہائے. اسی لیے شیخ اصفہانی نے کہا تھا اپنی ایک تقریر میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ حب علی کی جزا کا نام ہے غم حسین. جتنی حب علی بڑھے گی اتنی تمہیں آزاداری حسین عطا ہوگی. آزاداری حسین مشروط ہے حب علی سے. ہائے 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 ہائے. سرکار سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے نا، گتھیاں آگے چل رہی ہیں نا. سرکار حسین بادشاہ، میں یقیناً میلاد پڑھوں گا، ایسی نہیں بات، یقیناً پڑھوں گا. صرف میں اسے اب سمیٹ لوں، صرف میں اسے سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم نے حسین کو کیسا پایا. میں نے کہا تھا حسین اپنے فضائل سے افضل، بلکہ اگر اجازت دو بھلے تنقید کر لینا، لیکن سن لو، حسین کے فضائل کو بھی پتہ نہیں حسین کون ہے. اللہ اکبر. ہاں جی میں مرضی میرے تے چھری چلا لینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فکر ضرور کرنا. ہاں مجھے اگر کوئی محبت محمد والے محمد کی وجہ سے برا بھلا کہے گا تو میرے لیے تو تمغے ہیں. کیا بات ہے. فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کیا نیکی لائے، میں کہوں گا فلاں نے بھی مجھے گالی دی. وہ کہیں گے ہم پوچھ رہے ہیں نیکیاں بتاؤ، میں کہوں گا فلاں نے بھی علی سے محبت کرتا ہے. تو مجھے تو تمغے ہیں میرے لیے تو انہونی بات نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے، خدا کے لیے پنجتن پاک کی، پنجتن پاک. لیکن یہ پنجتن پاک یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئے، یہ نبیوں کو بھی نصیب نہیں ہوئے. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بھائی نہیں. اسماعیل کی پیشانی میں نور نبوت مصطفی ہے اور اسحاق کی پیشانی میں نہیں ہے. تو ہر نبی کو بھی نہیں ملا یہ نور، ٹھیک ہے. لیکن یہ 4 تن تھے، 5 نہیں، کیونکہ سیدہ کا نور عطا ہوا معراج پہ بلا کے. اے نبی یہاں سے لیجیے، ٹھیک ہے. چلیے اب آگے بڑھ جائیے تاکہ ہم میلاد کے قریب ہو جائیں. تو حسین پہ فکر کی دعوت تو میں نے پہنچا دی نا، کہ حسین کو سوچنا ہے. حسین بادشاہ کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں. حسین بادشاہ کے کئی نام ہیں. ایک تو رسول اللہ خود اکثر کہتے تھے، سرکار اکثر کہتے تھے، خود فرماتے تھے اے راکب صاحب براق، اے براق پر سوار ہونے والے کے سوار. اللہ اکبر. کمال ہے سرکار کے. بہت سارے غارف علم، پتہ نہیں کبھی سنا ہے آپ نے نام حسین کا؟ غارف علم. کوئی علم مانگے تو اسے مٹھیاں بھر بھر کے، ایسے چلو بھر بھر، غارف کہتے ہیں چلو بھر بھر کے دینے میں. کہا حسین سے کوئی علم مانگ کر دیکھے، حسین اسے چلو بھر بھر کے علم کے دیتا ہے. تو غارف علم کہلائے حسین. لا تعداد اسماء ہیں، میں اب اس کی گنتی بھی، یہ تو میری بساط ہے نا، میں گنتی بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے اسماء ہیں بادشاہ کے. لیکن چلیے وہ تو مالکوں کی صفات ہیں ہی ایسے. اب حسین نے آنا ہے اس دنیا میں. شکر کرو یہ جبر کے تحت نہیں آئے، یہ لوح و قلم کے تحت نہیں آئے. ورنہ حسین کی شان میں یہ کیوں کہا تھا معصومین نے، اللہ زی اسمہ ما سبق القلم. حسین آئے اور معصوم نے کہا اللہ زی اسمہ ما سبق القلم، آ میرے بیٹے جس کا نام قلم سے پہلے کا ہے. اللہ اکبر. پہلے کا ہے. اللہ اکبر.
رسول آئے ہیں گھر. بس 2 جملے میلاد کے سن لیجئے. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا. سرکار اور لیجئے، آپ کے ذاکر صاحب بھی آ گئے. ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ. موجہ ہوں گئی اللہ کی. آؤ جی آؤ جی آؤ. حبیب رضا صاحب تشریف لایا. سرکار آؤ. بسم اللہ. مبارک صلی اللہ. جیتے رہے. صدا سلامت سلامت رہے. لیں جناب، آپ کا میرا بھی کوٹا پورا ہو گیا اور اب آپ کا بھی کوٹا پورا ہو گیا. دونوں کوٹے پورے ہو گئے. بس صرف آمد کی 2، باقی تو وہ اپنے خوبصورت الفاظ میں انہیں عطا ہے. میں یقین جانیے گو میں اس سے تھوڑا تھوڑا ناراض بھی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی مجلس میں سے بلایا تھا، یہ نہیں آیا تھا. نہیں جناب، میں تو تابع دار ہوں. میں تو صرف جشن اس وجہ. نہیں میں حسین کے ذاکر سے ایسے کہلواؤں، میری کیا مجال. بادشاہوں کا فرمان ہے ذاکر حسین کا اگر خلوص سے آنسو گر جائے نا تو اللہ اسے ثواب میں نہیں گنتا، اس سے فرشتہ خلق کرتا ہے. کسے ہمیں غلط فہمی نہ رہنا. حیدری یا اب دیکھو یہ جشن کا نعرہ ہے. یہ جو اب واپس چلو اس حدیث کی طرف. سلیمان دیکھ رہے ہیں. سلیمان انہوں نے دیکھا حسین بادشاہ تنہا. حسین سورہ کوثر جتنے 3 آیتیں ہیں نا، تو میں یہ کہہ نہیں سکتا جس کے صدقے میں ماہ و سال بنے. مجھے شرم آتی میں کہوں حسین 3 سال کا. معاف رکھنا مجھے. تو حسین کے قد و قامت کو کوئی شے ناپ نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو سلمان کو اکیلے مل گئے. 2 زانوؤں کے آگے بیٹھ گئے. ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تو کہنے لگے مولا. کہا چچا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ حسین نے پوچھا. سلیمان بولے بس شہزادے اس سے پہلے کہ کوئی مسجد میں آ جائے صرف اتنا بتا دے کہ تو ہے کون. میں جشن تمہارا مکمل کرا دوں اور اس کے بعد 4 چاند لگائیں گے حبیب. ٹھیک ہے نا. پھر 2 گزارشیں صرف سن لیجئے. اس کا بھی وقت قیمتی ہوگا. ظاہر ہے آج ہر جگہ جشن ہے مالکوں کے، تو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کہا حسین بات سے چچا کیا کہا؟ کہا سرکار اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے سلیمان کو صرف اتنا بتا دیجئے، اتنا بتا دیجئے، اتنا. اچھا سنو، رک جاؤ. میں نے کہا نا کہ 9ویں اور 10ویں کا کیا فرق ہے. تم شاید بھول گئے ہوگے لیکن مجھے یاد ہے. اور 9واں 10واں کوئی سیڑھی نہیں ہے. نہیں، یہ منزل اور مقام کا فرق ہے. سلیمان مقام مشاہدہ پر ہیں، سرکار ابو ذر مقام غیب پر ہیں. اب اس کی مثال لے لو چلتے چلتے، بس ایسے ہی کھڑے کھڑے مثال سن لو کہ مقام غیب کیا ہوتا ہے، مقام مشاہدہ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ درجہ ہے کہ وہ 10ویں درجہ ایمان پہ، یہ 9ویں درجہ ایمان پہ. بھائی دیکھو سرکار ابا ذر 9ویں درجہ ایمان پہ اس لیے ہیں کہ وہ مقام غیب پہ. یعنی رسول اللہ نے کہا جنت مانو وہ غیب ہے، کسی نے دیکھی تو نہیں. ابا ذر نے پورے یقین سے سر جھکا کے کہا جنت غیب ہے، میں ایمان لایا. سلیمان نے وہیں کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے جنت دیکھی. سرکار اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے اللہ اکبر. علی 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 ہے. پتہ نہیں
ان درجوں کا پتہ تو چلے. ضرور ہے. ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک. ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک. اور حشر میں بھی ان سے الجھنا ضرور ہے. یعنی اب سمجھ آ رہی؟ تو ذرا آگے تھوڑے سے قدم بڑھاؤ. کہا اللہ کے رسول نے جنت ہے اور غیب ہے. ابا ذر نے ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کیا. کہا جنت پہ ایمان لایا, ہے غیب, ایمان لایا. سلیمان نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اپنے ایمان کی روشنی میں جنت کیسی ہے, میں دیکھ رہا ہوں. رسول نے فوراً کہا میرے 12 اوصیاء ہیں, میرا قائم غائب ہوگا. سرکار ابا ذر نے آنکھیں بند کر کے کہا 12 ہیں, 12واں غائب ہوگا. سلیمان نے کہا ایمان لایا, 12 ہیں, 12واں غائب ہوگا, میں نے دیکھ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے 9ویں اور 10ویں درجہ ایمان کا فرق. وہ مقام مشاہدہ پر, وہ مقام غیب پر, دونوں ہی اپنے اپنے ایمان میں کامل و اکمل. نہ کسی کا تھوڑا, نہ کسی کا زیادہ, ہاں نہ کسی کا بھی نہیں. علی کے بارے میں وہی سلیمان پوچھ رہا تھا میرے مولا و آقا حسین جلدی سے بتا دیجئے آپ ہیں کون. بس جو اتنی لجاجت اور منت دیکھی حسین نے, بس ایک رحم کا سمندر موجزن ہوا چہرہ سلیمان پہ. حسین نے آنکھیں گاڑ کہا چچا اب مجھ سے پوچھ, اب مجھ سے پوچھ, پہلے میں تیرے سامنے کھڑا تھا, اب پوچھ. کہا تو ہے کون؟ بس لب کھلے کہ ید اللہ منہ پہ آیا. حسین نے آنکھیں اٹھا کے وجہ اللہ دیکھا. کہا بابا, کہا حسین کیا کرنے لگے تھے تم؟ میرے سلیمان کو بتانے لگے تھے کہ تو